ٹھیک ہے کہ اب اور کسی نے کوئی سی اگر سوال ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر حافظ صاحب اپنا مضمون اعتدال والا وہ شاہ صاحب جو آپ نے بات کی ہے نا، اس کی مقصد بات یہ ہے کہ وہ جو مسلمانوں کا ہے بہت بڑا ہے، لیکن اس کا جو پہلا اسٹیپ ہے وہ تو یہی ہے کہ رضائل فضائل کی جو بحث ہے کہ رضائل چلے جائیں اور فضائل آ جائیں، تو ایک سلوک کی تکمیل کا پہلا مرحلہ یا ایک مرحلہ ہے، کیونکہ اسی سے پھر آپ کا یعنی ایک لانچنگ پیڈ آپ کا تیار ہو گیا۔ اب اس سے آپ آگے ایک سالک جو ہے اس سلسلے میں آتا ہے، اس کے ذہن میں یہ آتی ہے بات کہ روحانی ترقی ہو رہی ہے یا کہیں، ہاں تو وہ اس میں مقصد کو لے کے آیا وہ کسی حد تک پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہی بات ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ جو حضرت خان نے بنائے ہوئے ہیں اصول کہ میرے اندر کون کون سے رضائل ہیں، پہلے تو اکیلے اکیلے کر کے ان کی دیکھ کنی کرے، پھر اس کے جو متبادل فضائل ہیں وہ اختیار کرنے کی کوشش کرے اور اپنی اطلاع دے خود مفردی، اور اس کے ساتھ ذکر اور فرائض و واجبات اور منکرات سے بچنے کی یہ کورس لے کے جب چلے اور رضائل اور فرائض کا کام مکمل ہو جائے شیخ کی ہدایت میں اور سربراہی میں، اب یہ ہے کہ وہ لانچنگ پیڈ تیار ہو گیا، اب اس سے پرواز سیر اللہ کی ہو سکتی ہے، یہ ایک تکمیل، وہ اپنے لام اتنا ہی ہے، اس کا جو سلسلہ کہیں رکنا نہیں، تکمیل کے بعد بھی آگے یعنی ظاہرہ تکمیل یعنی میں نے کہا یہ تکمیل کا ایک بنیادی اسٹیپ ہے، اس کے بعد جو ساری بحثیں ہیں کہ وہ یعنی شعر اللہ جب شروع ہوگی، اللہ تعالیٰ کے کچھ یعنی معاملات بندے سے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے اللہ کو جاننے کا جس کو معرفت الہیہ ہے وہ ایک عمل پہ شروع ہو، لیکن اس کے لیے بنیادی شرط یہی ہے کہ پہلے وہ جو منفی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی محبت دل میں نہیں آتی وہ چلی جائیں اور کچھ مثبت چیزیں دل میں آ جائیں اور ذکر سے کچھ دل کو کچھ منور مزین ہو جائے۔ جی اس میں سوال اسی لیے پیدا ہوا تھا کہ تعلق معاملہ کے درجے کو کوئی دام اور لیکن تکمیل سلوک کا ایک لفظ بھی، ہاں جی وہ تو پھر ظاہر ہے نا کہ مقصد یہ ہے نا کہ ایک بنیادی یا کم از کم جو ایک سطح ہے وہ یہ ہے میری ناقص رائے، پھر اس کے بعد جو ہیں پھر آگے تو مرحلے ایسے ہیں کہ وہ لامتناہی ہیں اور اسی پہ پھر یہ ہے کہ آگے جو بھی نعمتیں ملنی ہیں اسی بات سے ملے۔ جو آپ نے بات کی تھی نا وہ تو یہ ہے کہ جسم کا حصہ بن جائے وہ چیز، یہ ملکہ کی جو بات کی تھی نا آپ نے بار بار ذکر آیا، ملکہ کیا ہے؟ مہارت ہے، ایکسپرٹی ہے، ایک پارٹ آف باڈی ہے، ایک ریفلیکس ایکشن، یعنی چیزیں میری کچھ چیزیں میری ریفلیکس ایکشن آتی، جیسے کسی کو نہیں بتانا پڑتا بدبودار چیز سے آپ کو بدبو آتی ہے، خوشبودار چیز سے خوشبو آتی ہے، وہ باڈی کا حصہ بن گئی، اس کے لیے وہ کتاب نہیں پڑھنی پڑتی، کچھ نہیں پڑھنی، تو اسی راستے میں جب چلتے ہیں تو کچھ چیزیں وہ پارٹ آف لائف بن جاتی ہیں، آپ کی قلب و روح میں اتر جاتی ہے، اس کو ٹرم کہہ لیں ملکہ سے کہہ لیں اس سے راست ہو آپ کے جسم کا ایک ایک عضو کا مسام جاں بن جائے، جیسے وہ ہے کہ اللہ مفتا مسامی قلبی ذکر، اب ذکر کو یہ تو تھوڑی ہے کہ وہ ضرور یعنی مسام جان سے اللہ اللہ نکلے، وہ تو آپ کا ریفلیکس ایکشن بن جائے کہ اللہ کی بات جو یعنی تعلق معاملہ ایسا ہو کہ اللہ کی منفی بات دل میں آئے تو ایک سارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور ہم یعنی سارا قلب اور اس بات پہ لگ جائے کہ یہ بات قابل نفرت ہے اور اللہ کی پسندیدہ کی جائے تو سارے دل میں فرق آ جائے، جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ میں نیکی کروں تو اس سے مجھے فرق ہو، برائی کروں تو اس سے میرا دل جو ہے وہ رک جائے، اس سے مجھے تکلیف ہو،
یہ ملکہ یہ چیز ہے کہ وہ اور کوئی اچھا جی آپ کا پورا پڑھنا چلے گا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے جس کا عنوان الاعتدال فی متابعۃ الرجال. یوں کہہ لیجیے کہ اتباع شیخ میں میانہ روی، اتباع شیخ میں اعتدال کا راستہ. جو حدیث شریف میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک دعا کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنی تمام تر کم علمی اور کم فہمیوں کے باوجود اللہ پاک سے یہ کبھی امید ہے کہ مشائخین کی توجہات اور آپ سب حضرات کی خیر و برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس مضمون کو صحیح طرح سے پڑھنے اور اس کی حقیقت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث شریف کا ترجمہ ہے کہ اس بات میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ راست روی، وقار و تمکنت اور میانہ روی نبوت کا 25واں حصہ. الاعتدال میانہ روی کو کہتے ہیں، یعنی ترازو کے دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا. جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ عربی کا مقولہ ہے فَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کہ اشیاء جو ہیں وہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. تو اعتدال کی جو ضد ہے وہ تطرف ہے، انتہا پسندی، اور اعتدال ہے دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا. اور مطابعت جس کو ہم پیروی سے ترجمہ کرتے ہیں یہ عربی کا لفظ ہے، اور اتباع مطابعت اصل میں کہتے ہیں شاخوں کا ہوا سے جھولنا. اب شاخ تو ایک اسٹیٹک چیز ہے، ہوا جس سمت میں چلتی ہے شاخ بھی اسی سمت میں جھومتی ہے، یہ مطابعت ہے. اور الرجال سے مراد یہاں پر کامل مرد یا سربراہ شخصیات مشائخین. اتباع شیخ کا مسئلہ تصوف و سلوک کے مہمات مسائل میں سے. مہم کہتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ جس کی پریشانی ہڈیوں کو پگھلا دے. اگلے اور پچھلے سارے مشائخ اور ائمہ فن تصوف اس پر زور دیتے اور اس کی تاکید کرتے چلے آئے ہیں. عام ذہنوں میں اس کی تعبیر یوں ہے کہ شیخ نائب رسول ہوتا ہے، جیسے حضرت والا نے کل ارشاد بھی فرمایا تھا، حدیث شریف پڑھی تھی العلماء ورثۃ الانبیاء. اور اس لیے مطاع مطلق، مطاع کہتے ہیں مخدوم کو جس کی خدمت کی جائے، اور مطلق یعنی جس میں کوئی قید نہ ہو، غیر مقید، غیر مشروط، غیر معین، غیر محدود، کامل مکمل جس کی اتباع کی جائے. اور اس لیے مطاع مطلق جس کا قول ہر فعل مرید کے لیے بمنزلہ حکم. مرید اس کو کہتے ہیں، ویسے تو ہمیں اصطلاحات پتہ ہے لیکن ایک دوبارہ استحضار کے لیے جو اپنی خواہش اور آمادگی سے پیچھے چلنے والا ہو، اس کی کسی رائے، کسی قول، کسی فعل میں مرید کے لیے گفتگو کی گنجائش نہیں. نصوص صوفیہ کا ظاہر بھی اسی خیال کی تائید ہے. نصوص صوفیہ سے مراد یہاں ارشادات اور وہ تحریرات ہیں جو صوفیہ سے منقول ہیں. اور اس بات کو تھوڑا سا اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ ظاہر تو اس کا مطلق ہوتا ہے، لیکن یہ چونکہ فرض کر دیا جاتا ہے کہ یہ جو گفتگو حضرت فرما رہے ہیں یہ کسی خاص جہت کے حوالے سے. بڑی جو کتب تصوف ہیں
وہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہیں کہ اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اتباع شریعت پہلی شرط، پہلا قدم۔ اب ایک مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں، جیسے حافظ شیرازی علیہ الرحمہ نے فرمایا بمیں سجادہ رنگین کن گرد پیر مغاں گوید کہ سالک بے خبر نبوت زراہ رسم منزل تھا۔ یعنی اگر پیر مغاں یا مرشد حکم دیں تو اپنی جائے نماز، اپنا سجادہ شراب سے رنگین کر دو، کیونکہ جو شخص راستہ چلا ہوا، جس نے راستہ کو دیکھا پرکھا ہوا ہو، وہ منازل سے بے خبر نہیں ہوتا۔ اس شعر کا ظاہر بھی مطلق ہے، مگر عارفین اور محققین جانتے ہیں کہ فن تصوف کے اشعار میں لغوی اور ظاہری معنی مراد لینا فن سے بالکل خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں مجازی معنی ہی مراد لیے جائیں گے، کیونکہ اس شعر کی تفسیر ہمارا موضوع نہیں۔ اس لیے جن احباب کو دلچسپی ہو وہ عرفان حافظ مؤلفہ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ سکتے ہیں۔ نصوص صوفیہ کا ظاہر بھی اسی خیال کی تائید میں، لیکن یہ عقیدہ اس صورت میں شریعت و عقل دونوں کے معارض یعنی مخالف ہے۔ شرعاً بعد انبیاء معصومین کے کوئی بزرگ کیسا ہی کامل ہو، معصوم و غیر خاطی یعنی خطاؤں سے پاک بہرحال نہیں۔ مشاہدہ بھی یہی ہے کہ تجربہ کی، عمل کی، علم کی، لغزشوں اور کوتاہیوں سے یکسر محفوظ کوئی بھی بشر نہیں۔ لغزش جو ہے وہ لڑکھڑانا، پھسلنا، یہ فارسی کے مصدر لغزیدن سے ہے۔ زلات یعنی ٹھوکر کھانا، اور خطا اجتہادی، وہ خطا جو گناہ تو نہیں اور کوئی اجتہاد کرنے والا شریعت کے اصولوں کی روشنی میں ہی اجتہاد کر کے ایسا نتیجہ نکالے جو خلاف اولا ہو۔ خطا اجتہادی سے صحابہ تک خالی نہیں، چہ جائی کے دوسرے بزرگ جو ان سے بہر صورت کم تر ہیں۔ ایسوں کا اقتداء مطلق یعنی غیر مشروط اتباع کیوں کر واجب ہو سکتا ہے؟ چند روز ہوئے یہی شبہات ایک مفصل مکتوب یعنی تفصیلی خط کی صورت میں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیے گئے، جو اپنی تحقیقات باطنی یعنی باریک اور گہرے باطنی مسائل و معالجہ امراض نفسی، نفس کی بیماریوں کے علاج کے لحاظ سے اپنے وقت کے امام غزالی ہیں۔ مولانا مدذلہ کا جواب۔ اب خیر یہ موضوع تو نہیں، لیکن دل میں ایک بات تھی کہ یہ بھی آپ سے شیئر کی جائے کہ اکثر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ مشائخین کے ساتھ القابات کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر بھی مولانا مدذلہ، یعنی جن کا سایہ بلند ہو یا جن کا سایہ پھیلے، یا جن اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھیں، عمر دراز ہو۔ اس طرح کے جو القابات ہوتے ہیں یہ تحریر کو کی زیب و زینت کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ واقعی ان کے اثرات جو ہیں، ان کی تعظیم کے اثرات ہم اپنے قلب و روح میں محسوس کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان القابات کو بھی جب اپنے شیخ کو مخاطب کرنا ہو یا کسی سے اپنے شیخ کی کوئی بات کرنی ہو تو القابات کر لیے جائیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ مولانا مدذلہ کا جواب اس درجہ شافی یعنی تسلی بخش، مفصل اور مسئلہ کے تمام اطراف و جوانب کو حاوی ہے، یعنی مسئلہ کی تمام سمتوں کو اور تمام حدود کو حاوی ہے کہ سچ یہ ایک ماہنامہ کا نام ہے جو حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی علیہ الرحمہ کی صدارت میں یہ نکلا کرتا تھا کہ برادری تک اسے نہ پہنچانا ایک صریح بخل معلوم ہوا۔ مولانا نے از راہ کرم اجازت اشاعت بھی مرحمت فرما دی۔ مکتوب مذکور فخر و مسرت کے ساتھ درج ذیل ہے، انشاءاللہ اس سے بہتوں کی الجھن اور طریق کی طرف سے وحشت و بیگانگی رفع ہو جائے گی۔ یہاں تک جو عبارت ہے وہ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تمہید ہے۔ انہوں نے ایک مفصل مکتوب میں اس کو بڑے تفصیل کے ساتھ حضرت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اپنے جو بھی اشکالات تھے۔ آگے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ مکرمین یعنی میرے قابل عزت، سلمہ السلام علیکم، غالباً میرے کل معروضات اس کے متعلق یعنی اس حوالے سے تمام گفتگو ذہن میں جمع اس لیے نہیں رہے کہ شاید ایک جلسہ میں مجتمعاً اکٹھے بیان نہیں کیے گئے۔ اب اس کا ملخص یعنی خلاصہ مجموعاً عرض کرتا ہوں۔ یہ اتباع نہ عقائد میں ہے، نہ کشفیات میں، نہ جمی مسائل، یہاں جمی مسائل سے مسائل شرعیہ مراد، نہ امور معاشیہ، یہاں دنیوی امور اور دنیوی جو مسائل ہیں مراد ہیں، نہ امور معاشیہ میں، صرف
ترک تربیت و تشخیص امراض و تجویز تدابیر، یعنی تربیت کے راستے میں، اس کے طریق میں، اور جو روحانی امراض ہیں ان کی تشخیص میں، اور پھر جو علاج معالجہ کے لیے جو تدابیر ہوں گی اس میں، اور ان مسائل میں ہے جن کا تعلق اصلاح تربیت باطنی سے ہے، وہ بھی اس وقت تک جب تک کہ ان کا جواز مرید و شیخ کے درمیان متفق علیہ، یعنی شیخ اور مرید دونوں اس مسئلے کو جائز سمجھتے ہوں، اور مرید کا جائز نہ سمجھنا سے مراد یہ کہ یا تو خود مجتہد ہے یا کسی مجتہد فقیہ کی پیروی میں جائز نہ سمجھتا ہو۔ مشہور جیسے فیصلہ ہفت مسئلہ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ کی رائے یہ تھی کہ یہ ہفت مسئلہ جو ہے یہ اس کو اگر بیانی ہی عوام کے سامنے پیش کر دیا جائے تو اس میں فساد فی العقائد اور فساد فی العمل کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس میں اپنے شیخ سے ان کی رائے حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ سے اس حوالے سے فرع میں مختلف، اصول میں تو خیر ایک ہی تھے لیکن فرع میں مختلف تھی کہ اظہار اس کا ٹھیک ہے۔ اگر اختلاف ہو تو شیخ سے مناظرہ کرنا خلاف طریق، یعنی اس کے باوجود اگر اختلاف ہو تو شیخ سے مناظرہ کرنا خلاف طریق ہے، اور امتثال عمر یعنی جو شیخ نے حکم دیا اس کو بجا لانا خلاف شریعت ہے۔ ایسی صورت میں ادب جامع بین الادبین، یعنی ایسا راستہ، ایسا ادب جس میں دونوں کا ادب ملحوظ رکھا جا سکے، یعنی شیخ کا بھی اور شریعت کا بھی، یہ ہے کہ علماء سے استفتاء کر کے یا اپنی تحقیق سے حکم متعین کر کے شیخ کو اطلاع کرے کہ میں فلاں عمل کو جائز نہیں سمجھتا اور ہمارے سلسلہ میں اس کی تعلیم ہے، مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس پر اگر شیخ پھر بھی وہی حکم دے تو اس شیخ کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر وہ ترک کی اجازت دے تو یہ بھی اس کی عین مطابقت ہے۔ یہ معنی ہے اتباع کامل کے، یعنی جو مرض نفسانی اس نے تجویز کیا ہو، یا جو تدبیر اس نے تجویز کی ہو، یا جو عمل مشروع یعنی شرع میں جو مشروع ہو، جس کا مشروع ہونا شیخ و مرید میں متفق علیہ ہو، تجویز کیا ہو، ان چیزوں میں اتباع کامل کرے، ذرا بھی اپنی رائے کو دخل نہ دے، اور باقی امور میں اتباع مراد نہیں۔ امید ہے کہ سب شبہات کا جواب آ گیا ہوگا، اگر کوئی جز باقی ہو تو تعیین و تصریح کے ساتھ تحریر فرمائی۔ خلاصہ مبحث کا اس باب میں یہ ہے کہ اتباع کا محل معلوم نہ ہونے سے یہ سب شبہات پیدا ہوتے۔ میں اس کا محل و قیود و حیثیت متعین کیا دیتا ہوں۔ سو محل یعنی مقام اور موقع، تو اس کا صرف شیخ کی تعلیمات قولیہ ہیں، یعنی تعلیمات افعالیہ مراد نہیں، جن کا تعلق تربیت و اصلاح باطن سے ہے، اور قید اس کی یہ ہے کہ وہ فعل جس کی تعلیم کی جا رہی ہے شرعاً جائز ہو، جس کا جواز، جس کا جائز ہونا طالب کے اعتقاد میں بھی ہو، اور حیثیت اس کی شیخ کا مصلح ہونا ہے، یعنی مصلح ہونے کی حیثیت سے صرف تعلیمات سلوک میں اس کے اقوال پر عمل شرط نفع ہے۔ اب ان قیود کے فوائد احترازیہ، یعنی ان قیود کو لگانے سے جو شے نکل جائے گی وہ بتلاتا ہوں۔ تعلیمات قولیہ کی قید سے خود شیخ کے افعال بھی نکل گئے، خواہ وہ افعال طالب کے اعتقاد میں جائز بھی ہوں، جیسے شیخ 500 رکعت نفل روزانہ پڑھتے ہیں یا صوم داؤدی رکھتے ہیں۔ صوم داؤدی یعنی ایک دن ناغہ کر کے روزانہ روزہ رکھنا۔ اس بات میں ایک حدیث بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا دل چاہ رہا ہے کہ ایک صحابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم دن میں تو روزہ رکھتے ہو اور ساری رات نماز پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی صحیح ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کر، روزہ بھی رکھ اور بے روزہ کے بھی رہ، نماز بھی پڑھ اور سو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور تم سے ملاقات کرنے والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ بس یہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ملے گا، اور اس طرح یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن میں نے اپنے پر سختی چاہی تو مجھ پر سختی کر دی گئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنے میں قوت پاتا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھ اور اس سے آگے نہ بڑھ۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بے روزہ رہا کرتے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بعد میں جب ضعیف ہو گئے تو کہا کرتے تھے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت مان لیتا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے،
اور روزوں میں بھی داؤد علیہ السلام ہی کا روزہ. آپ آدھی رات تک سوتے, اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے, پھر رات کے چھٹے حصے میں بھی سو جاتے. اسی طرح آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے. یعنی اگر رات کو 6 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو پہلے 3 حصے سو جاتے تھے, اور باقی جو 2 حصے, چوتھا اور پانچواں, اس میں نماز پڑھتے تھے, اور چھٹا جو حصہ ہے اس میں پھر سو جاتے. اچھا, اور اسی قید سے شیخ کے کشفیات نکل گئے, خصوص جبکہ طالب کا کشف اس کے خلاف ہو. اسی طرح سے جمیع مسائل اصولیہ و فرعیہ یعنی عقائد و احکام کے مسائل جن کا تعلق تربیت سے نہیں خارج ہو گئے. البتہ ان میں جو امور شرعاً بھی ضروری ہیں وہ لازم العمل ہیں, وہ شیخ بھی نہ کہے, اور اگر شیخ حکم دے تو یہ حکم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی حیثیت سے ہوگا, مصلح ہونے کی حیثیت سے نہ ہوگا. اور ان میں خلاف کرنا شریعت کی مخالفت ہوگی نہ کہ شیخ کی مخالفت. البتہ شریعت کی بنا پر شیخ ایسے طالب سے قطع تعلق کر سکتا ہے, اور یہ قطع تعلق شیخ کے ساتھ خاص نہیں, ہر مسلمان کو اس کا حق حاصل ہے. اس کا تعلق مسئلہ مطابقت شیخ سے کچھ نہیں. اسی طرح اس قید سے امور معاشیہ نکل گئے. مثلا شیخ کسی طالب سے یہ کہے کہ تم اپنی لڑکی کا رشتہ میرے لڑکے سے یا کسی اور سے کر دو, یہ بھی مطابقت کا محل نہیں. اور قید جواز یعنی شریعت میں جائز ہو کا فائدہ یہ ہے کہ جس چیز کی تعلیم کرتا ہے وہ اگر شرعاً ناجائز ہو اس میں اتباع جائز بھی نہیں. خواہ اجماعاً ناجائز ہو جیسے کوئی معصیت, کوئی گناہ, خواہ ناجائز اختلافاً ہو جیسے مسائل مختلف فیہا کی کوئی خاص شک ہو جو طالب کے اعتقاد میں جائز نہیں, اور اس تقریر میں ضمناً حیثیت اصلاح و تربیت باطنی کا فائدہ بھی مذکور ہو گیا. اب اس کے متعلق سب سوال حل ہو گئے. سو یہ تو طے ہو گیا کہ بعض امور ہی محل مطابقت نہیں, جن میں بعض میں تو مطابقت واجب نہیں جیسے امور معاشیہ, اور بعض میں جائز بھی نہیں خواہ ان کا عدم جواز متفق علیہ ہو جیسے معاصی, خواہ مختلف فی ہو جیسے مسائل اختلافیہ جو طالب کے اعتقاد میں جائز نہیں. اب یہ بات باقی رہی کہ جو امور محل مطابقت نہیں ان میں اگر شیخ حکم دے تو اگر وہ شرعاً جائز اور طالب کی قدرت میں ہیں تو مربت کا مقتضا یہ ہے کہ ان میں مطابقت کرے. جیسے شیخ اپنا کوئی ذاتی کام یا کوئی خاص خدمت کرنے کی فرمائش کرے, اور اگر وہ شرعاً ناجائز ہے خواہ وہ واقعی میں یعنی متفق علیہ دونوں کے نزدیک ہی ناجائز ہے, خواہ اس کے اعتقاد میں بھی یعنی صرف مرید کے اعتقاد میں ناجائز ہو, ادب سے عذر کر دے, اور اگر وہ اصرار کرے تو اس سے قطع تعلق کر دے, مگر گستاخی و ایذا کا معاملہ کبھی نہ کرے. یہ تو اس وقت ہے جب وہ خلاف شرع کا حکم دے, اور اگر طالب کو ایسا حکم نہ دے مگر خود کسی لغزش میں مبتلا ہو تو اگر اس میں تعویل کی گنجائش ہے تو تعویل کرے اور اسے قطع تعلق نہ کرے, اور اگر تعویل کی گنجائش نہیں تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر احیاناً یعنی کبھی کبھار اس کا صدور ہو جاتا ہو تو بشریت و احتمال توبہ پر محمول کر کے تعلق قطع نہ کرے, اور اگر اصرار یعنی احتیاط عادت ہے تو اگر وہ صغیرہ ہے تو قطع تعلق نہ کرے, اور جو کبیرہ اور فسق و فجور یا ظلم و خیانت کے درجہ میں ہے تو تعلق قطع کر دے. مگر ان سب حالات میں اس کے لیے دعائے صلاحیت یعنی بہتری کی دعا کرتا رہے کہ حقوق احسان میں سے ہے. یعنی ایک انسان کے جو حقوق دوسروں پر ہوتے ہیں کہ ہر ایک سے احسان کا معاملہ کرنا چاہیے. ارادہ تھا خلاصہ کو مختصر لکھنے کا, مگر وہ اثر سے بھی زیادہ مبسوط ہو گیا. واللہ عالم. اس میں بے ساختہ ذہن میں آیا کہ اس تحریر کا ایک لقب تجویز کر دیا جائے, الاعتدال فی متابعت الرجال. اگر اجازت ہو تو ایک کچھ لائنیں ہیں, کچھ سطریں ہیں مبدأ و معاد کی جو حضرت بابا جان رحمۃ اللہ علیہ نے کی چنیدہ ہیں, جس میں شامل بھی ہیں الحادی, وہ بھی میں نے اس کے ساتھ سوچا تھا کہ ان کو بھی شامل کر دوں. مبدأ و معاد اب کہہ لیجیے کہ اس کا اگر ہم ترجمہ کریں تو اول واقع. یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے, اس کی کچھ سطریں ہیں. واضح رہے کہ پیر کے حقوق سب سے فائق ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حقوق کو چھوڑ کر دوسرے حقوق کو پیر کے حقوق سے کوئی نسبت ہی نہیں, بلکہ سب کے حقیقی پیر جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ظاہرہ ولادت اگرچہ والدین سے ہوتی ہے لیکن معنوی پیدائش پیر سے مخصوص ہے.
ظاہری ولادت کی زندگی چند روزہ ہوتی ہے اور حقیقی ولادت کی زندگی ابدی ہوتی ہے۔ مرید کی باطنی پلیدی کو صاف کرنے والا پیر ہی ہے جو اپنے قلب و روح سے مرید کے باطن کی پلیدی کو صاف کرتا ہے اور اس کے معدے کو پاکیزہ بناتا ہے۔ بعض طالبوں کو جب توجہ دی جاتی ہے تو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ ان کی باطنی نجاستوں کو صاف کرتے ہوئے صاحب توجہ پر بھی آلودگی اثر کرتی ہے اور دیر تک مقدر رکھتی ہے۔ پیر ہی کے وسیلے انسان خدا رسیدہ ہوتا ہے۔ یہ خدا رسیدگی تمام دنیاوی اور اخروی سعادتوں سے افضل ہے۔ پیر ہی کے وسیلے نفس امارہ جو بالذات خبیث ہے پاکیزہ ہو جاتا ہے اور امارگی کو چھوڑ کر اطمینان حاصل کرتا ہے اور ذاتی کفر ترک کر کے حقیقی اسلام اختیار کرتا ہے۔ مصرا گر بگویم شرع این بے حد شوق، بس اپنی سعادت پیر کی قبولیت میں خیال کرنی چاہیے اور اپنی بدبختی اس کے رد کرنے میں۔ نعوذ باللہ سبحانی من ذالک، رضائے حق پیر کے پردہ کے پیچھے رکھی ہوئی ہے۔ جب تک مرید اپنے آپ کو پیر کی مرضیات میں گم نہیں کرتا، حق تعالیٰ کی مرضیات تک نہیں پہنچتا۔ مرید کی آفت پیر کو ناراض کرنے میں ہے۔ اس کے بغیر جو خواری ہے اس کا تدارک ہو سکتا ہے، لیکن پیر کی ناراضگی کا تدارک ناممکن۔ پیر کی ناراضگی مرید کے لیے بدبختی کی جڑ ہے۔ نعوذ باللہ سبحانہ من ذالک، اس ناراضگی سے اسلامی اعتقادات میں خلل اور احکام شرعی کے بجا لانے میں فطور آ جاتا ہے۔ باطنی احوال و مواجید یعنی ذوق و شوق شیفتگی کا کچھ پوچھو ہی نہیں۔ اگر پیر کو ستانے کے بعد بھی احوال کا کچھ اثر رہے تو اسے استدراج یعنی شعبدہ بازی سمجھنا چاہیے، کیونکہ آخر اس کا نتیجہ خراب ہوتا ہے، سوائے نقصان کے اور کچھ نتیجہ نہیں نکلتا۔ والسلام علی من اتبع الہدی، یہاں تک حضرت کا مضمون تھا۔ آگے ایک شعر میں نے اس کا اضافہ کیا ہے۔ تو تصرف ہائے خود بر دست پیراں واگزار، مردہ راہ در دست زندہ کے بود ہیچ اختیار۔ تو اپنے تصرفات کو پیروں کے ہاتھ پر چھوڑ دے، اس لیے کہ جو مردہ زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اسے اختیار ہی کب ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب اس موضوع پہ بھی سوال جواب ہو تو وہ دوست کر لیں 1 بجے تک، انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا۔ اس کو بند کر لیں، فری ہو جائے گا۔